اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم پڑھ رہے ہیں کچھ دعائیں جو ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اپنے رکوع کی تسبیحات کے بعد، سجود کی تسبیحات کے بعد، اور جو ہے قعدہ میں، آخری قعدہ میں درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے الحمدللہ، اور دعاؤں میں بھی جو نماز کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی، تو کچھ قرآنی ہیں، کچھ حدیث کی ہیں، کچھ ہمارے اپنے کلمات ہیں جو زیادہ پڑھے گئے الحمدللہ۔ تو ہم تیسرا لیکچر کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ الفاظ کی تفصیل نہیں جاؤں گی تاکہ ہم زیادہ دعائیں پڑھ لیں، پھر جب قرآن پاک میں وہی صورتیں آئیں گی، وہی آیات کریمہ آئیں گی تو ہم زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمت انک انت الوہاب۔ ربنا، رب ہمارے، لا نہیں، تا تم، زایاغا، زیا یعنی کہ ٹیڑھا یا کجی ہونا، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا قلب یا دل ہمارے، بعد از جب، ہدیتنا ہدایت ہونا، تم نہ ہمیں جب ہدایت دے دی تو نے ہمیں، وہب لنا، اب ادھر بھی وہب کا جو ہے نا واو وہ محذوف ہوا ہے، یہ وا اور والا ہے، وہب اور ہبا فرما دے، عطا کر دے، لنا لیے ہم، من لدن کا، من لدنا ہوتے جناب سے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سے، کا تمہاری، من لدن کا اپنی جناب میں سے، رحمت، انکا بے شک تم، انتا تم، الوہاب، الاسم خاص، وہاب کرنے والا یعنی کہ ہبا فرمانے والا، بہت زیادہ عطا، بغیر کسی بغیر پوچھ گچھ کے بلا حساب عطا فرمانے والا وہاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، رب ہمارے نہ تو ٹیڑھا کر دے دلوں میں ہماری، بعد اس کے کہ ہدایت عطا فرما دی تو نے ہمیں، وہب لنا من لدنک رحمت، اور ہبا فرما دے، عطا فرما دے ہمارے لیے جناب تیری میں سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے بہت ہبا کرنے والا۔ اب دیکھیں یہاں کا میں بھی تم آ رہا ہے اور انتا میں بھی تم آ رہا ہے، تو عربی میں اس طرح وہ یوز کرتے ہیں کہ تم کا صیغہ بار بار، اس کا صیغہ، لیکن اردو میں پھر ہم ایک ہی دفعہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا بولتے بھی ایک ہی دفعہ ہیں۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ جو ہے جس طرح کہ کوئی ہوتا ہے، لوگ اس کا ورد کرتے ہیں اپنی پوسٹنگ سے پہلے، ٹرانسفر سے پہلے، جو ہیں کہ کہیں جانا ہے، ملک سے باہر جانا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی کی ہر سانس ہی ایک منزل ہے، تو ہر سانس کے ساتھ اللہ یہ دعا پڑھنے کی ہمت دے۔ اس دعا کی اسپیشل بات کروں گی، مجھے بہت پسند ہے۔ یہ طوفان نوح میں، جب کشتی نوح میں جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے سوار ہوئے تو رب العزت نے خود حضرت نوح کو یہ سکھائی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنا قول تھا کہ قل ربی انزلنی منزلا مبارکا، کہ کہہ دو کہ رب میرے نازل فرما مجھے منزل پہ مبارک، وانت خیر المنزلین، اور تو ہی ہے خیر کی منزل دینے والے۔ تو جب ہم یہ نماز میں، رکوع میں یا سجدے میں یا قعدہ میں پڑھے تو ہم قل ساتھ نہیں کہیں گے، ہم صرف ربی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ربی، رب میرے، یہ محذوف ہوا ہے، ربی نزلہ نازل ہونا، ٹھیک ہے، تو الف لگ گیا، انزلہ نازل کرنا، جو ہم نے بات کی تھی کردانوں میں بھی، کہ کچھ پھر مادہ سے پہلے جو لگے ہوتے ہیں وہ مضارع کے یا ماضی کے صیغے نہیں ہوتے، وہ اس مادہ میں چینج آئی ہوتی ہے۔ نزلہ نازل ہونا، انزلہ نازل کرنا، ہدایا ہدایت ہونا، اہدیا ہدایت کرنا، ٹھیک ہے، کہیں پہ تشدید لگنے سے فرق آ جاتا ہے۔ کذبہ جھوٹ بولنا، کذبہ تکذیب کرنا، صدقہ سچ بولنا، صدقہ تصدیق کرنا، تو یہ ہم جو ہے نا بڑی خوبصورت زبان ہے عربی۔ اچھا جی، ربی انزلنی، اے رب میرے نازل فرما مجھے، نزلہ نازل ہونا، ساتھ میم لگ گیا تو نازل ہونے والی جگہ یعنی منزلن، مفعول، برکہ برکت ہونا، مبارک برکت والی، اور انتا تو ہی ہے، خیر یا بہتر ہونا، المنزلین الاسم خاص، نزلہ نازل ہونا، این صیغہ جمع المنزلین۔ اس آیت میں صرف انتا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، یہ پوری آیت کے الفاظ ہم عربی والے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ رب نازل فرما مجھے، منزل منزل یعنی منزلن منزل، مبارکن مبارک، انتا نہیں ہے، خیر کی، بہترین، منزلین منزل دینے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔
ربی انزلنی منزل مبارک وانتا خیر المنزلین، رب میرے نازل فرما مجھے منزل پہ مبارک، اور تو ہی ہے بہترین، بہتر یا خیر تمام منزلیں دینے والوں میں سے، کہ جو جو لوگ بھی منزل دیتے ہیں اس میں تو سب سے بہتر ہے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ سورۃ المومنون کی یہ آیت ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، پھر یہ بہت پیاری آیت ہے، بہت بہت پیاری دعا ہے۔ یہ حضرت آسیہ جو امرت فرعون کی عورت، جن کا ہمیں پھر حدیث میں نام آسیہ پتہ چلتا ہے، قرآن میں صرف ایک عورت کا نام مینشنڈ ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا، باقیوں کے عورتوں کا ذکر ہے، امہات المومنین میں سے بھی چند کا ہے لیکن ان کے نام نہیں ہیں۔ تو جن کا جو ذکر ہے امرت فرعون کی عورت، وہ حضرت آسیہ علیہ السلام پھر حدیث میں نام آیا ہے۔ ان پہ جب فرعون نے بہت ظلم ڈھائے تو وہ یہ دعا کرتی تھیں، جب ان کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو روایات میں ہے کہ ان کو پھر جنت میں اپنا گھر نظر بھی آتا تھا، وہ یہ دعا کرتی تھیں، رب ابنی لی عندک بیت فی الجنہ۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کا اتنا حصہ میں نے لکھا ہے جو دعا ہے۔ ربی، رب میرے، ابن ہوتا ہے بنیاد ڈالنا، اسی سے لفظ بیٹا ہے کیونکہ بیٹا بھی خاندان کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ رب ابنی لی، لیے میں، عندکا پاس تمہارے، بیت گھر، فی الجنہ، فی میں الاسم خاص، جنہ جنت اور مونس، ٹھیک ہے، اے رب میرے بنا میرے لیے پاس تیرے گھر جنت میں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے آگے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس گھر میں میرے ساتھ میرے ماں باپ بھی ہوں، میرے شوہر ہوں، میرے بچے ہوں، میری بہن بھائی ہوں، یہ ہم دعا ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ربی زدنی علما، سارے بچپن ہم نے پڑھا کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر، لیکن اگر ہم میچنگ کریں تو دیکھیں رب میرے، زد کا مادہ ہوتا ہے زیادہ، زیادہ کرنا، جس سے کہ لفظ زید ہے، حضرت زید علیہ السلام، قرآن پاک میں ایک صحابی رسول کا نام ہے اور وہ حضرت زید علیہ السلام ہیں، جو آقا علیہ السلام کے پہلے منہ بولے بیٹے تھے، اور غلام بھی تھے اور منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور بعد میں ان کا نکاح ہوا تھا ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، اور پھر ان سے طلاق کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھیں۔ تو یہ زید وہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ کرنا یا زیادہ ہونا۔ تو ربی زدنی علما، رب میرے زیادہ کر دے مجھے علم میں، ٹھیک ہے، یا میرے رب زیادہ دے مجھے علم۔ الحمدللہ، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ ہمیں ساری زندگی پڑھنی چاہیے۔ وارث کی ضرورت صرف پریگننسی کے فیز میں نہیں ہوتی، وارث کی ضرورت ساری زندگی رہتی ہے، مرتے دم تک رہتی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک جو ہے پریگننسی کے وظیفے کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑے۔ ربی، رب میرے، لا نہیں، تا تم، وزرا چھوڑنا، یہاں پہ واو محذوف ہو گیا ہے، نہ تم چھوڑو مجھے، فردن، فرد یعنی کہ اکیلا، یعنی کہ مفرد، رب میرے نہ تو چھوڑ دینا مجھے اکیلا، وانتا، اور تو ہی ہے خیر، خیر یا بہتر، الوارثین، سب وارثوں میں، ٹھیک ہے، رب میرے نہ تو چھوڑ دینا مجھے فردن، مفرد یا اکیلا، اور تو ہی ہے خیر الوارثین، خیر یا بہتر تمام وارثوں میں سے۔ اچھا، اب یہ حدیث کی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اے، قلب ہوتا ہے پلٹنا، ریورٹ کرنا، تو اسی سے دل قلب ہے کیونکہ دل بھی پلٹتا ہے، یا مقلب القلوب، اے پلٹنے والے دلوں کو، ثبتا ہوتا ہے ثابت ہونا، اور جب اس پہ تشدید لگ گئی تو ثبت کا مطلب ہو گیا ثابت کرنا، تو اے دلوں کے پھیرنے والے، ثابت کر دے قلبی، دل میرے کو، علی دینک، دین اپنے پر۔ سبحان اللہ، آقائے دو جہان بھی یہ دعا کرتے تھے کہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ ثابت کر دے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جیسے گنہگاروں کی کیا وہ ہے۔ اچھا، پھر یہ دعا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر، اے اللہ بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری عذاب سے قبر کی، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری فتنے سے، آزمائش سے، مسیح دجال کی، دجلہ ہوتا ہے ڈھانپنا، تو اس سے لفظ دجال نکلا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اچھائیوں کو ڈھانپ دے گا، اور جو ہے نا اپنے آپ کو بھی وہ ڈھانپ کے ایک اس میں لائے گا، ایک نا مطلب اس نے اپنی اصلیت کو چھپایا ہوا ہوگا، ڈھانپا ہوا ہوگا۔ من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری فتنے سے، محیا، حیا یعنی حیات یا زندگی ہونا، تو زندگی کے فتنوں سے میں تیری پناہ لیتا ہوں، وفتنۃ الممات، اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔
اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اے اللہ بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری ماسم الاسم آسامہ، ٹھیک ہے، الف سین میم اسم جو ہے اس کا مطلب ہے نام، جس کا مادہ ساما وا ہے، اور یہ اسم ہوتا ہے گناہ کرنا، ٹھیک ہے، اور والمغرم غرم ہوتا ہے مالی نقصان ہونا، جس میں کہ قرض بھی لوگوں نے لکھا ہے اور دھوکہ بھی لکھا ہے، جو مالی دھوکہ ہو جاتا ہے یا کسی طرح کا نقصان بھی، ہم لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں، ہم اصطلاح میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پھر پورے کیا جواب ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر، اے اللہ بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری عذاب سے قبر کے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری فتنے سے مسیح دجال کے، واعوذ بک من فتنۃ المحیاء، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری فتنے سے حیات کے، زندگی کے، وفتنۃ الممات، اور فتنے سے موت کے، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری گناہ سے اور مالی نقصان سے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ آخری دعا ہے جو کہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ افطاری کرتے بھی فوراً پڑھیں تو کہتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ہی جھڑ جاتے ہیں، جب آپ کھجور کھاتے یہ دعا پڑھ لیں، یا واسع الفضل اغفر لی، یا اے وسع وسعت ہونا تو واسع وسعت والا، الفضل فضل کا ہوتا ہے فضل ہونا، اغفر لی مغفرت فرما دے میرے لیے، اے واسع الفضل اے وسیع فضل والے مغفرت فرما دے میری، الحمدللہ۔ تو یہ ہم نے دعائیں پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں، کچھ اب ہم دعائیں پڑھیں گے جو ہم دن کے مختلف اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ہم پڑھیں گے دعائے قنوت انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔